السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، بس آج یہی لوگ ہیں ہمارے ساتھ. اگر جی تو لاسٹ ٹائم تک یہ سلائڈ ہم نے کر لی تھی کور. جی بھائی، کوئی کنفرم کر سکتا ہے؟ یہیں تک اسٹڈی کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے جی، تو میرے ریکارڈ کے مطابق ہم نے یہ سلیکٹ کر لی تھی. ہم آگے چلتے ہیں. چیلنجز ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ایکسیپشنل مینیجر کو کیا چیلنجز جو ہے وہ درپیش ہیں آج کی مارکیٹ. دو چیلنجز ہم دیکھ چکے ہیں. دا تھرڈ چیلنج از مینیجنگ فار گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کو مینیج کرنا. جس طرح سے ایک آرگنائزیشن میں پرٹیکولرلی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں اور انٹرنیشنل سٹیز میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں ڈائیورسٹی موجود ہوتی ہے. اس ڈائیورسٹی کو سمجھنا اور اس کو مینیج کرنا اور ان سے کام نکلوانا. اسی طرح سے گلوبلائزیشن ایک مینیجر کو اپنی آرگنائزیشن سے باہر دوسری آرگنائزیشنس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اور آرگنائزیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈفرینٹ میٹنگس وغیرہ ہیں اس کے لیے دوسرے کنٹریز میں ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے. اس گلوبلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ورلڈ کو جو ہے وہ فلیٹ کہا جاتا ہے. جتنی کہ گلوبلائزیشن جس حد تک ہو چکی ہے ایک سمٹ کر ایک گلوبل ولیج کا نام دنیا کو دیا جاتا ہے. اسی پوائنٹ آف ویو سے ورلڈ کو فلیٹ بھی کہا جاتا ہے. گلوبلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک مینیجر کے لیے ضروری ہے ڈفرینٹ کلچرس کو انڈرسٹینڈ کرنا. ہر کنٹری کا اپنا اپنا کلچرل ویلیوز اس کی ہوتی ہیں. ان ویلیوز کو ریسپیکٹ دینا اور ان ویلیوز کے اکارڈنگ جو ہے وہ دوسری آرگنائزیشن سے دوسرے کنٹریز میں موجود آرگنائزیشن سے انٹریکٹ کرنا کے لیے مینیجر کو ان باتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. جیسے کہ اس میں ایک چیز وربل ایکسپریشنس اور گیسچرس آتی ہیں جو کہ ہر کنٹری میں ایک گیسچر کی ایک اپنی ایکسپریشن ہوتی ہے. کچھ کنٹریز میں جو ایکسپریشنس بہت زیادہ یوٹیلائز کیے جا رہے ہوتے ہیں انہیں ایکسپریشنس کو کچھ دوسرے کنٹریز میں معیوب بھی سمجھا جا رہا ہے. رائٹ. جیسے کہ اس کیس سے میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں ملیشیا کی. آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان ملیشیا. تو وہاں پر یہ ٹرینڈ تھا کہ آپ کہیں مارکیٹ میں گھوم رہے ہوں, کہیں شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہوں یا یونیورسٹی میں کہیں آپ گھوم رہے ہوں تو وہاں اگر آپ کے کسی ایسے شخص کے ساتھ آئی کنٹیکٹ ہو جاتا ہے جس کو کہ آپ ڈائریکٹلی نہیں جانتے یا کسی بھی طرح کا پرسنل ریلیشن شپ اس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آئی کنٹیکٹ ہونے پر وہ بندہ اسمائل دے رہا ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو اور کسی بھی ایج گروپ سے اس کا تعلق ہو. آپ کی ایج کے مقابلے میں اس کی ایج زیادہ ہو یا کم ہو وہ ضرور جو ہے اسمائل دے گا آپ کو, چاہے آپ کسی مارکیٹ میں ہی کیوں نہیں گھوم رہے ہیں.
اور کسی کو بالکل بھی نہ جانتے ہوں لیکن وہ دیکھے گا, آئی کانٹیکٹ ہوگا تو وہ اسمائل کرے گا, اور اس کے بدلے میں اوبیسلی پہ ہماری بھی یہ ہیبٹ ہو گئی تھی کہ یا تو ہم فرسٹ پہلے اس کو اسمائل دے دیتے تھے یا وہ ہمیں اسمائل دے دیتے تھے, چاہے میل ہو یا فیمیل ہو. ایک ان کا ایک کلچر ٹرینڈ تھا اور بہت اچھا بھی لگتا تھا. ایک بندہ پرٹیکولرلی اگر باہر سے آیا ہوا بندہ ہے تو وہ بڑا سیف فیل کرتا تھا, بہت اچھا اس کو محسوس ہوتا تھا ان چیزوں سے. لیکن اگر یہی چیز یہاں پر کوئی کرنے لگ جائے پاکستان میں تو بھائی کیا خیال ہے, کیا ہوگا؟ جی بھائی, آپ لوگ موجود ہیں ادھر ہی یا نہیں ہیں؟ تو چاند دیکھیں. شبیہ صدیقی, Yes, sir. جی بیٹا, Sir, آپ کی آواز تو آنی ہوئی. sir, آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسٹورٹ ہو رہی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آئی ایم ناٹ شیور کہ میری آواز آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. اور کوئی جی, رمشا حامد, سر آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی. میری آواز کلیئر نہیں ہے, کسی کو بھی کلیئر نہیں آئی ہے. مجھے نہیں آ رہی, مجھے شاید نیٹ کا پرابلم ہے یا تھوڑا. جی, اور کسی نے میری بات سمجھی ہے بھائی, یا کسی کو بھی آواز نہیں ہے؟ Hello, جی بیٹا, چلیے بولے. hello. جی جی, Sir, آئیے بات. جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. سجوین, آپ کو آواز آئی ہے؟ سر کلیئر نہیں آ رہی آواز, کٹ رہی ہے بیچ میں سے. وہی ہے. اچھا جی, میں نیٹ جو ہے وہ ریکنیکٹ کرتا ہوں, دین لیٹ سے. جی اب بتائیے, اب ٹھیک ہے آواز؟ یس سر. تو جو میں نے آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دی, وہ ایگزامپل سن سکے تھے آپ؟ میں نے یہ بتایا گیسچرس کے حوالے سے کہ گیسچرس اور ایکسپریشنس جن کی کوئی دنیا کے ایک خطے میں جس طرح وہ پاپولر ہوتے ہیں, وائڈلی یوٹیلائز کیے جاتے ہیں, ناٹ نیسسریلی کہ وہ کسی دوسرے کنٹری میں, کسی دوسرے کلچر میں بھی اسی طرح ان کی اڈاپشن ہوا کرے. اوکے, اسی حوالے سے ایک ایگزامپل میں نے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ دی کہ وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان ملیشیا, تو وہاں ہم نے یہ چیز آبزرو کی کہ وہاں پر آپ مارکیٹ میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, یا کسی روڈ پہ آپ واک کر رہے ہو, اگر کسی اجنبی آدمی سے جس کو کہ آپ نہیں جانتے, کسی سے ملاقات بھی نہیں ہو, ایسے شخص سے بھی اگر آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ شخص جواب میں اسمائل دیتا ہے لازمی, without any difference of the age, without any difference of the color or religion or race, کسی بھی ڈفرینس کے بغیر وہ اسمائل دے دیتا ہے. چاہے آپ مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے ہوں یا کہیں پر بھی ہو, یونیورسٹی میں ہو, اگر یونیورسٹی میں کہیں چلتے ہوئے وائس چانسلر سے بھی آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو جائے تو وہاں کا وائس چانسلر بھی اسمائل دیتا ہے ایسے شخص. اب یہ گیسچر جو ہے, اس گیسچر سے ایک بڑا ہیلتھی انوائرمنٹ وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے. پرٹیکولرلی جو ایکسپیکٹریٹ ہے, فارینرس ہیں, ان کو ایک بڑی سیفٹی سی فیل ہوتی ہے, اور اپنے وطن جیسی جو ہے نا اس کو فیلنگس آ رہی ہوتی ہیں اس ایکشن سے.
لیکن اگر وہی چیز ایک اجنبی کو اسمائل دینا، اگر پاکستان میں اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں تو اس کیا نتائج ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی بھائی، ابھی بات ساری پہنچ گئی آپ لوگوں تک یا نہیں پہنچ گئی؟ جی سر پہنچ گئی. تو کیا خیال ہے اس میں کیسا؟ سر میرے خیال سے نیگیٹو ہی سمجھا جائے گا. جی نیگیٹو سمجھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر کسی اجنبی کو اسمائل دینے کا مطلب کچھ اور سمجھا جائے گا. اوبیسلی پہلے تو وقت پوچھے گا کہ آپ میرے پہ ہنسے کیوں بھائی، ایسے ہی ہوگا نا. جی خصوصی طور پہ اگر فیمیل اور میل کی بات ہوگی تو اوبیسلی اس طرح کے کیس میں کہ لوگ محلے تک پہنچ جائیں گے پیچھا کرتے ہوئے. ویسے تو یہ ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے ہمارے پاس کہ گلوبلائزیشن کے اکارڈنگ چیزوں کو، ہر کلچر کی جو چیزیں ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایک مینیجر کے لیے. جی مینیجنگ فار آئی ٹی، انفارمیشنل ٹیکنالوجی جو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ کنٹینیوسلی ایوالونگ پیریڈ سے گزر رہی ہے اور مزید امپروومنٹس اس پہ آتی جا رہی ہے. نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، پرٹیکولرلی الیکٹرانک کامرس، ای کامرس اور ای بزنس اور الیکٹرانک کمیونیکیشن. اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بزنس میں کس طرح سے امپلیکیشن ہو سکتی ہے، بزنس کو کس طرح سے وہ انفلوئنس کرتی جا رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. اور اگر ٹائملی اپنے آپ کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے بزنس کو چینجنگ آئی ٹی کے ساتھ اگر ایوالو نہیں کیا جائے گا تو اس طرح کی آرگنائزیشن اپنے آپ کو جو ایوالونگ مارکیٹ ہے اس کے ساتھ الائن نہیں کر پائے. آئی ٹی کی وجہ سے ایک وائڈ ڈیٹا موجود ہے. کسی بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا خاصا ڈیٹا کریٹ کیا جا سکتا ہے. وہ ڈیٹا ڈیسیشن میکنگ میں بھی یوٹیلائز ہوتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریپلیس کرتی جا رہی ہے ہیومن انٹیلیجنس کو. تو اس کا کیا امپیکٹ مارکیٹ میں آئے گا اور کس طرح سے اپنی آرگنائزیشن کو اور آرگنائزیشن میں ہونے والی چینجز کو اس صورتحال سے الائن رکھنا ہے ایک مینیجر کو، یہ اس کے لیے ایک چیلنج ہے. جی، اور اگر ایک چیز آپ نے خود بھی آبزرو کی ہو تو ایسے لوگ جنہوں نے کہ 90s کے ارلی میں جن لوگوں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا اس دور میں، چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آرگنائزیشنس میں اتنا ڈیپ رول یا کریٹیکل رول نہیں ہوا کرتا تھا، کریٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوا کرتی تھی. آج کے اس دور میں پہنچ کے آئی ٹی کے بغیر کام کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو ایسے لوگ جنہوں نے کیریئرس اپنا 90s میں اسٹارٹ کیا اور پھر جب آئی ٹی کی پینیٹریشن آرگنائزیشن میں اور بزنس میں اسٹارٹ ہوئی، اس کے ساتھ اس چینجز کے ساتھ جن لوگوں نے خود کو الائن نہیں کیا، اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، خود کو اپڈیٹ نہیں کیا، ایسے سینئر موسٹ لوگ آج کے دور میں اپنے آرگنائزیشنل کچھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اپنے جونیئر موسٹ لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جو کام ان کو کرنا چاہیے، ان سے آرگنائزیشن ایکسپیکٹ کرتی ہے، وہ اس کام کو سمجھنے کے لیے یا ایفیشینٹ کرنے کے لیے اپنے جو جونیئر موسٹ لوگ ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. دا ریزن بھی کہ وہ ان کی انہوں نے اپنی سیلف اپگریڈیشن آئی ٹی کے حوالے سے نہیں کر پا رہے. اس میں پھر ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکل فیکٹر بھی شامل ہے، ایک نیچرل فیکٹر بھی شامل ہے کہ ایک سرٹین ایج پہ آ کے ہم لرننگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک کمفرٹ زون کے اندر اپنے آپ کو سیٹ کر دیتے ہیں. ایک جاب ہے، وہ جاب سیٹ ہوئی بھی ہے، ایک فیملی سیٹ ہوئی بھی ہے، ایک سرٹین ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں بس وہ کرنی ہے، سیلریز لینی ہے اور اپنی جو بھی کمفرٹ زون بنایا ہوا اس میں اپنی زندگی گزارنی ہے. ایک سرٹین ایج پہ آ کے ہم لرننگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو لرننگ کرنا اگر ہم کوئٹ کر دیتے ہیں اور جہاں پر جیسے ہماری زندگی سیٹ ہو گئی ہے اسی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرتے ہیں
اور دوسرے سائڈ پہ اگر مارکیٹ اپ گریڈ ہو رہی ہے، اس میں نئی چیزیں انوالو ہو رہی ہیں، پرٹیکولرلی انفارمیشنل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس سے اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر پاتے تو پھر کچھ عرصے کے بعد جا کر ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر، یا ہماری جو ورکنگ ایفیشنسی ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے۔ رائٹ جی، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے، کنٹینیوسلی امپروو ہو رہی ہے، اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو مینیج کرنا، اپنی آرگنائزیشنس کو مینیج کرنا، اپڈیٹ کرنا، اور اس کے اکارڈنگ پراپر ڈیسیشنس لینا، چیلنج ایک بن جائے۔ دین مینیجنگ فار ایتھیکل اسٹینڈرڈس، بزنس میں چونکہ ایک ٹائٹ کمپٹیشن موجود ہوتا ہے، ہر بزنس کی اپنی جو ہے وہ فنڈامنٹل ایتھیکل اسٹینڈرڈس اس کے موجود ہوتے ہیں، اس ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک ٹائٹ کمپٹیشن پرٹیکولرلی فارماسیوٹیکلس میں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ٹائٹ کمپٹیشن موٹیویٹ کرتا ہے ان ایتھیکل پریکٹسز کو۔ تو پاکستان میں کتنی ہیں جی فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنس؟ کسی کو آئیڈیا ہے پاکستان کی مارکیٹ میں کتنی فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنس ہیں؟ بھائی نمرا اشمت، کوئی اندازہ؟ آج کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے گونگے بن کے کیوں بیٹھے ہیں؟ چپ کے روزے رکھے ہیں کیا آپ؟ سر لوکل یا انٹرنیشنل؟ دونوں ملا کے ساری سر 300 پلس۔ 300 پلس پلس میں کوئی آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑی، جتنا بھی پلس چلے جائیں چلے جا سکتے ہیں۔ سر 600 پلس۔ 760 760 600 600 پلس۔ 600 کے قریب آرگنائزیشنز جو ہے وہ صرف کراچی بیسڈ ہیں۔ فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن 600 صرف کراچی میں موجود ہیں۔ اس کا ہم ایگزیکٹ جو نمبر ہے وہ جب مارکیٹنگ اسٹارٹ کریں گے، مارکیٹنگ ہم چاہے سیمسٹر میں یا نیکسٹ سیمسٹر میں، وہاں پر اس کا ایگزیکٹ نمبر ہم دیکھیں گے اکارڈنگ ٹو ڈیٹا۔ وہ بھی 100% ایگزیکٹ نہیں ہوگا، اس میں تھوڑا سا پلس مائنس کی گنجائش موجود ہوگی، لیکن جو ڈیٹا بیسس پہ بات ہوگی اس میں ہم ایگزیکٹ نمبر دیکھیں گے، سندھ کا بھی، پنجاب کا بھی، اور دوسرے پروونسز کا بھی، اس سے ہمارے پاس کوئی ٹوٹل نمبر بھی اس کا نکل کے آ جائے گا۔ 600 پلس کمپنی صرف کراچی میں موجود ہیں فارماسیوٹیکلس، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک ٹائٹ کمپٹیشن، بڑا ٹائٹ قسم کا کمپٹیشن جنریٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں جب اتنی ساری فارماسیوٹیکلس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ یہ جو ٹائٹ کمپٹیشن ہے، ون کرنے کی جو پوزیشن ہے، یہ موٹیویٹ کرتی ہے، سائیکولوجیکلی فورس کرتی ہے مینیجر کو کہ وہ ان ایتھیکل پریکٹسز کرے، اور ان ایتھیکل پریکٹسز کے تھرو اپنے بزنس کو گرو کرے یا بزنس ارن کرے۔ اینڈ جی، تو اس کمپٹیشن کو مینیج کرنا، پھر اس کمپٹیشن کی سچویشن میں اپنے آپ کو ان ایتھیکل پریکٹسز سے دور رکھنا ایک چیلنج ہے مینیجر کے لیے، خاص طور پہ جب ہم فارما کی بات کرتے ہیں تو فارما میں جو ریگولیٹری کمپلائنس ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کنزیومر آرگنائزیشنس۔ اگر کنزیومر مارکیٹنگ میں کوئی ان ایتھیکل پریکٹس کر بھی دی جاتی ہے تو ایز سچ اس کا کوئی ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو سے اتنا امپیکٹ نہیں آتا، بہت زیادہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں کمپنی کا امیج خراب ہوگا، اس امیج خراب ہونے کی وجہ سے اس کی سیلز پہ، اس کی گروتھ پہ فرق آئے گا۔ لیکن فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنس یا فارماسیوٹیکل مارکیٹ ایسی چیز ہے کہ اگر ان ایتھیکل پریکٹس آپ نے کی اور اس پہ پکڑ ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ امیج خراب ہوگا، سیلز خراب ہوں گی، بزنس خراب ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے بڑی اسٹیٹ قسم کی پنشمنٹ بھی لگائی جائے گی۔ بلینس آف ڈالرز کی پنشمنٹ لگائی جا سکتی ہیں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ریگولیٹری آرگنائزیشنز کی طرف سے۔
نہ صرف یہ کہ مانیٹری پنشمنٹ دی جا سکتی ہے بلکہ بزنس کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے ایسی کوئی فارما جیسے کہ ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز اگر ٹریس ہو جائیں تو. اس لیے فارما کے مینیجرز کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ایتھیکل پریکٹسز کے اندر رہتے ہوئے کمپٹیشن کو ون کرنا. Right, then we have sustainability. The sixth challenge is sustainability. Sustainability کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہم ریسورسز یوٹیلائز کر رہے ہیں خصوصی طور پہ جو نیچرل سورسز اس میں اگر کسی نہ کسی طریقے سے کسی اسٹیپ پہ انوالو ہو رہی ہیں تو ان نیچرل ریسورسز کو سسٹین رکھنا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی ان سے بینیفٹ اٹھا سکیں. بجائے یہ کہ صرف ہم نیچرل ریسورسز کو جو یوٹیلائز کرتے جائیں اور یہ سمجھیں کہ نیچرل ریسورسز کا مطلب لمٹ لیس ریسورسز ہے. نیچرل ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں جو نیچرل ریسورسز یوٹیلائز کرنی ہے اس کو پھر سسٹین رکھنے کے لیے بھی ایکشنس لیں. جی اس کو سسٹین رکھنے کے لیے جو ایکشنس چاہیے وہ بھی ایز اے مینیجر پرٹیکولرلی ٹاپ مینجمنٹ کے طور پہ اس کو انشور کرنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ریسورسز کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ایلیمینیٹ ہو چکی ہوں ہمارے سسٹم سے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ کہ مینیجر کو پریزنٹ کی نیڈ کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ فیوچر کی جو نیڈس ہے وہ کمپرومائز اس سے نہ ہو. فیوچر کی جو جنریشنس ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے نیچرل ریسورسز کے بچے ہی نہ. اس کے نیچرل ریسورسز یوٹیلائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سسٹین کرنے کے ایکشنس بھی لینے ہیں ایک مینیجر. اینڈ جی جیسے فار ایگزامپل اگر ہم پیپر انڈسٹری کی بات کریں ٹائر انڈسٹریز کی بات کریں ایسی انڈسٹریز جہاں پہ کہ ٹریز ایز اے سورس استعمال ہوتے ہیں. کمپلیٹ ٹری جو اس کو کاٹ کے اس کو ایز اے سورس استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی آرگنائزیشنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی یہ بھی انشور کریں کہ جو ٹریز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ نئے ٹریز بھی لگائیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کریں تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ ریسورسز اسی طرح سے موجود رہیں جس طرح سے کہ وہ ہمارے لیے. اوکے جی. تو یہاں تک ہماری بات کمپلیٹ ہوتی ہے. ہم نے 6 چیلنجز ڈسکس کیے ہیں بینگ این ایکسیپشنل مینیجر. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو کہ بینگ اے گریٹ باس بینگ اے گریٹ مینیجر اوائڈ کرنا چاہیے. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی بھائی کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ فہد آج پبلک کہاں گئی ہوئی ہے بھائی؟ کسی اسٹرائک میں گئی ہے کیا؟ آج پبلک کہاں ہے؟ سر آپ کے اناؤنسمنٹ کے بعد پبلک غائب ہو گئی. جی ہاں. اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈا ہٹ جانے کے بعد. تو یہ ہمارا ہے قومی المیہ. یہ ہے ہمارا قومی المیہ کا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے نیکسٹ ویک کی جو پلاننگ ہم نے کل ڈسکس کی تھی اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لے سکیں؟ جی سر گروپ پہ کل رات کو فرین نے میسج بھی کیا تھا. ڈسکشن تو اسی بات کا ہوا ہے کہ ہم جو ہے آن لائن کلاسز کو ہی پریپیئر کریں گے جو آن لائن سیشن ہو رہا ہے زوم کا. ریکارڈنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی کوشچن آنسر نہیں کر سکتے ہیں پھر وہ ایک گھنٹے کے لیے ایک کلاس میں پوچھیں گے سارے سوال جواب یہ ہوتا ہے آن دا اسپاٹ جو ہے ہم پوچھ لیں گے زیادہ بہتر رہے گا. تو ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم سیشن کی طرف جائیں گے. باقی فرین آپ کو بتا دیں گے. فرین
एम्प्लॉयज सर यही डिसाइड करके ऑनलाइन सेशन से लिया करेंगे। ऑलराइट, लेकिन मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि जब अगर हम नेक्स्ट वीक जाते हैं लाइव सेशंस की तरफ, तो ये इम्पेक्ट मज़ीद उसमें डाइल्यूशन होगी। आज अगर हमारे पास 12 लोग हैं तो ऑब्वियसली कल के सेशन में व्हाट आई एक्सपेक्ट दीज आर गोइंग टू बी लेस देन 8, और उससे अगले में फिर शायद 4 से 5 लोग हमारे पास हो। तो क्या आप ये समझते हैं कि इन इतने से लोगों के लिए हमें इतनी एफर्ट्स करनी चाहिए? एक चीज़, एक डिसीजन तो आप दे रहे हैं, एक डिसीजन बाय प्रैक्टिकल आपकी क्लास ने दिया है। बाय प्रैक्टिकल आपकी क्लास ने ये डिसीजन दिया है कि जी भाड़ में जाए लाइव सेशन, हमारे लिए रिकॉर्डिंग काफ़ी है। सर तो फिर नुकसान उन्हीं का है। तो जाहिर है अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देते हैं तो यही होगा कि किसी ने उसको अटेंड कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज जो है आखिर में सब रिकॉर्डिंग्स खुल के बैठेंगे। ठीक है, देखते हैं। ओके जी, तो हमारे पास इस टॉपिक की ये लास्ट स्लाइड है। यस, लास्ट स्लाइड है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कि एक अच्छे मैनेजर्स को, ग्रेट बॉसेस को, बीइंग ए ग्रेट बॉस क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी तरह के सोशल इवेंट्स अटेंड करने के लिए, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास जॉब कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम जो सोशल इवेंट्स अटेंड कर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए भी उसको किसी तरह की फोर्स करें कि वो बीइंग अवर एम्प्लॉय या बीइंग अवर सबऑर्डिनेट उनको भी अटेंड करने का पाबंद है। इसलिए एक अच्छा बॉस कभी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज नहीं करता किसी भी तरह के सोशल इवेंट्स अटेंड करने के। अगर चैरिटी कोई कंडक्ट कर रहा है, कोई मैनेजर चैरिटी कंडक्ट कर रहा है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज नहीं करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करेगा कि वो चैरिटी में लाजमी हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग योर टीचर, अगर मैं कोई ज़ाती तौर पे कोई चैरिटेबल एक्शन इनिशिएट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी मैं कुछ इस तरह की पॉपुलेशन में इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक चैरिटेबल कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सिर्फ आप लोगों को ये एक इंफॉर्मेशन दे के और सिर्फ एक इन्विटेशन देनी होगी कि भाई ये मैंने इनिशिएटिव लिया है, ये इसके बेनिफिट्स हैं, और ये इसकी वैलिडिटी है, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिजिकली या मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसमें करें। लेकिन ना तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरा टीचर होने के की वजह से या मेरे स्टूडेंट होने के नाते से आपने लाजमी उसमें हिस्सा डालना। ये ना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा और ना ही इसमें किसी भी तरह की आपको बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ टीचर प्रेशराइज करने का हकदार नहीं होगा। बीइंग अ गुड बॉस, अगर मैं अच्छा बॉस नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं प्रेशराइज करूँगा। Not giving employees time to eat during meal time hours. Meal time hours में बहुत सी जगह पे पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी की, तो कम्युनिटी फार्मेसी में मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि जो टाइम डॉक्यूमेंटेड टाइम होता है कि जी इस टाइम में ये एम्प्लॉय लंच करेगा या ये इसका डिनर का टाइम होगा, उस लंच और डिनर टाइम में मैनेजर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी अगर 50 मिनट्स का लंच टाइम है तो आप बस ऐसा करें 20 मिनट्स में करके फ़ौरन से आ जाए, काम बहुत है। तो इसके लिए इसको मैनेज करना बेहतर है कि जो टाइम ऑफिशियल टाइम किसी एम्प्लॉय का होता है उसके रेस्ट करने का या उसकी मील्स का, उसकी नमाज वगैरह का, वो उसको प्रॉपर जो है मिलेगा, तो उसमें से मैनेजर किसी तरह का टाइम जो है वो कंज्यूम ना कर रहा है। आस्किंग एम्प्लॉयज टू डू सेल्फ इवेल्युएशंस, अगर किसी तरह का प्रमोशन होना है, ईयरली असेसमेंट हो रही है कि किस एम्प्लॉय ने क्या क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स दी हैं, ताकि उस असेसमेंट की बेस पे, उस इवेल्युएशंस की बेस पे एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किया जाए, उनको नेक्स्ट डेजिग्नेशंस दी जाए या इन टर्म्स ऑफ सैलरी या बोनसेस जो है उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये इवेल्युएशन अगर एम्प्लॉय से कोई खुद करवाता है कि आप खुद कर लो,
کہ آپ کے کیا پوزیشن میں کیا کیا آپ کی اچیومنٹ ہے، یہ آپ خود کر کے اسیس کر کے بتا دو. یہ ایک اچھا مینیجر کبھی بھی نہیں کرتا، یہ ایویلویشن مینیجر خود کرتا ہے. اچھا انصاف سے کرتا ہے، کسی فیوریزم کے بغیر کرتا ہے اور خود کرتا ہے. ٹھیک ہے، سیلف ایویلویشن بھی نہیں کرواتا، اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک کو کسی دوسرے کو ورکر کی ایویلویشن کرنے کے لیے نہیں کرتا. مثال کے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے اپنے مارکنگ بتا دیں سیٹ کر کے کہ آپ کی مارکیٹ مینجمنٹ کے کورس میں کتنے مارکس بنتے ہیں، یہ آپ خود سے فیصلہ کر کے بتاؤ. اس کا مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سیلف ایویلویشن کریں. یا اسی طرح سے اگر آپ میں سے میں کسی کو کہوں، فار ایگزامپل میں سیاح سے کہوں کہ جی باقی تمام لوگوں کی ایویلویشن کر کے مجھے دے دو کہ کس بندے کو کتنے مارکس ملنا چاہیے، یا کسی ایک سے کہوں کہ آپ دوسرے کے نمبر مجھے بتا دو کہ اس کو کتنے نمبر ملنا چاہیے، اس کی اسسمنٹ کر دو. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایک اچھے دوست میں. Asking employees to do something that you don't want to do، ایسا کوئی کام کرنے کے ان سے کہنا جو کہ ہم خود نہ کرنا چاہتے ہیں، دوست خود اس کو نہ کرنا چاہتا ہو، اس کو خود کرنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہو، تو ایسا کوئی کام اپنے امپلائز سے بھی وہ کبھی کرنے کا نہیں کریں گے. Then asking employees to reveal personal information in the spirit of team building. Organizations میں عموماً جہاں ہم اگر مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹیم بلڈنگ اسپرٹ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اپنی سکسیس اسٹوریز یا فیلئر اسٹوریز شیئر کرنے کا کہا جاتا ہے تاکہ جو دوسرے امپلائز دوسرے کو ورکرس ہیں وہ ایک ریئل اسٹوری سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکیں، ان کو موٹیویشن اس کے لیے مل سکے. لیکن بینگ اے گڈ باس، بینگ اے گڈ مینیجر، اگر کوئی امپلائی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی کوئی انفارمیشن اس کی بالکل پرسنل انفارمیشن ہے وہ نہیں ریویل کرنا چاہتا تو اس کے لیے اس کو فورس نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جناب بینگ اے گڈ باس. یہاں تک ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہم نے موو کرنا ہے پلاننگ کا جو فنکشن ہے ہمارا. آئی ہوپ کہ شاید 3 سے 4 ہمارے یونٹ اس میں کنزیوم ہوں گے پلاننگ کے سیکشن میں. پلاننگ کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. دین ہم 1 بائی 1 جو ہے وہ دوسرے فنکشنس کی طرف چلے جائیں گے، آرگنائزنگ میں، لیڈنگ میں، کنٹرول میں. دین موٹیویشن اور کمیونیکیشن وغیرہ ہم نے پڑھنی ہے. تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ جی بھائی کوئی سوال؟ جی تو یہ بتائیے کہ آپ الائن ہو پا رہے ہیں انفارمیشن سے، چیزوں کو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، کوئی بہت زیادہ بورنگ تو نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ اس میں، کوئی اور پرابلم اس میں؟ نو سر. سر ٹھیک ہے جی. تو آپ کا کوئی جی آپ کچھ کہ کہہ ہم رہے لوگ ہیں؟ جی سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہم لوگ جو اس کے لیے پریپریشن کریں گے تو اس کے لیے کوئی آپ بک تو وہ نہیں کر رہے، آپ کی سلائڈس کو ہی گو تھرو کرنا پڑے گا ہمیں؟ جی ہاں دیکھیں میں نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہر ٹاپک کے ساتھ ایک چیپٹر ایل ایم ایس پہ اٹیچ کیا تھا اس سوچ کے ساتھ کہ اگر کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مزید جو ہے وہ براڈ کرنا چاہے تو وہ وہاں سے اس کو ریڈ کر لے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جہاں میں نے کوئی چیز ریفر کرنی تھی وہاں پہ میں اپنے لائیو سیشنس یا ریکارڈ سیشنس میں یہ ریفر کر دیتا تھا کہ یہ چیز آپ نے پڑھنی ہے چیپٹر سے. اب جہاں میں نے کوئی چیز ریفر کر دی تو ایک مینس کہ آپ کو وہ پڑھنی چاہیے وہاں سے. جہاں پہ میں نے ریفر نہیں کی وہاں پہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اپنے
چونکہ بک چیپٹر سے بہت ساری ایگزامپلس ہوتی ہیں اس کنسیپٹ کے حوالے سے جو ریئل انسیڈنسز ہوتے ہیں، تو اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے ٹاپک کی. لیکن اگر میں خود سے چیپٹر اٹیچ کرتا ہوں تو اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کے پوچھتا ہے کہ کیا یہ چیپٹر پڑھنا ہے، کیا یہ چیپٹر پڑھنا ہے، کیا میں صرف سلائڈ پڑھ لوں یا کیا میں صرف چیپٹر پڑھ لوں یا میں دونوں پڑھ لوں. تو یہ ایک کو سمجھانا میرے لیے جو ہے وہ پریویس لاسٹ ایئر میں یہ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا کہ میں ایک کو سمجھاؤں. یہ سمپل بات کہنے کے بعد بھی کہ بھائی جہاں ضروری ہوگا وہاں میں آپ کو ریفر کروں گا، جہاں ضروری نہیں ہے وہاں آپ کی مرضی ہے کہ آپ پڑھیں چیپٹر یا آپ نہ پڑھیں چیپٹر. ٹھیک ہے. تو اس ابھی تک جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے میں چیپٹر اٹیچ کر دیتا ہوں، بس شرط یہ کہ آپ اپنے کلاس میٹس کو یہ بات سمجھا سکیں جو ابھی میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ. جی ٹھیک ہے، آپ سمجھا سکتے ہیں تو پھر میں چیپٹر اٹیچ کر دوں. کیا کہتے ہیں فہد؟ جی سر. آپ کا ایگریمنٹ ہے اس بات پہ یا نہیں؟ سر ریپیٹ کیجیے گا، آواز اتنی ہلکی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ سے چیپٹرز کے حوالے سے یہ بات کی ہے اس میں 1 سے 2 چیپٹرز جو چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں اس کے حوالے سے ایک چیپٹر LMS پہ اٹیچ کر سکتا ہوں. صحیح ہے. بس شرط یہ کہ آپ اسٹوڈینٹس کو یہ فرق سمجھا سکیں اپنے تمام کلاس میٹس کو. مطلب وہ آپ صرف اس کے لیے کریں گے کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے اس کو گو تھرو کر لیں کہ کوئی چیز اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو گو تھرو کر لیا. جی نہیں سمجھ آ گئی تو بھی گو تھرو کر لیا، اور سمجھ آ گئی ہے تو بھی اس میں انڈرسٹینڈنگ آپ کی مزید بڑھ جائے گی جب آپ اس میں ایگزامپلس کو ریڈ کریں. اور صحیح. ٹھیک ہے. مینجمنٹ کی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی سائنٹیفک کنسیپٹ تو ہے نہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ جی ٹھیک. اس حوالے سے ایبٹ میں یہ ہوا تھا، یہ مسئلہ بن گیا تھا، پھر اس مسئلے کو کس آدمی نے حل کیا، کس طرح سے حل کیا، کیا اس کا کوئی کنسیپٹ بنا. مائکروسافٹ میں یہ مسئلہ آیا، اس میں پیپسی میں یہ مسئلہ آیا، کوک میں یہ مسئلہ آیا. بڑی بڑی آرگنائزیشنس کی جو ریئل ایگزامپلس ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں. تو وہ آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے. اس میں کوئی بہت ٹھیک ہے زیادہ آپ آپ کو سر. برین انرجی نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. تو اس میں ہمارے پاس 1 منٹ سے کم ہے، آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس سیشن کو کرتے ہیں کلوز، اور پھر نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.